میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ میں کوئی خامی دیکھو، مجھ میں کوئی عیب دیکھو، کوئی برائی دیکھو تو مجھ ہی سے کہو، کسی اور سے نہ کہو۔ اگر آپ مجھ سے کہو گے تو میری اصلاح ہوگی اور میں اپنے آپ کو بدلوں گا، اور اگر تم کسی اور سے کہو گے تو یہ میری غیبت ہوگی، اور جب مجھے معلوم ہوگا تو اس سے میرے دل میں تمہارے لیے برائی پیدا ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو، تو معلوم ہوا جب بھی ہم کسی انسان میں کوئی عیب، کوئی برائی دیکھیں تو اسی سے کہیں، لوگوں سے نہ کہتے پھریں، ورنہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ برائی ہے، اور جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرے بارے میں ایسی بات چل رہی ہے تو پھر اس شخص کا دل دکھتا ہے، پھر آپس میں لڑائی ہوتی ہے، ناراضگی ہوتی ہے۔ تو یاد رہے کہ ہم جب بھی کسی اپنے مومن بھائی میں عیب دیکھیں تو اس کی اصلاح کریں، لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سب کے سامنے اصلاح نہ کریں، کیونکہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کی اصلاح سب کے سامنے کی تو گویا اس نے اصلاح نہیں کی بلکہ اس شخص کو اور بگاڑ دیا اور اسے زیادہ بضد کر دیا، ضدی کر دیا۔ اور اگر کسی نے اپنے مومن بھائی کی اصلاح تنہائی میں کی تو اس نے اسے سدھار دیا۔ معلوم ہوا کہ کسی کی اصلاح کرنا ہے تو سب کے سامنے نہیں بلکہ تنہائی میں کرنا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ کا ایک اور فرمان، آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے جاگنے سے بہتر اس کا سونا ہے تو اس شخص کے جینے سے بہتر اس کا مرنا ہے۔ اللہ، یعنی اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کا جاگنا لوگوں کے لیے دشوار ہو اور لوگ پریشان ہو، اور اس کا سونا بہتر ہو کہ جب تک وہ سو رہا ہو تو گھر والے بھی سکون میں ہو اور آس پاس والے بھی سکون میں ہو، تو گویا اس شخص کے جینے سے بہتر ہے کہ ایسا شخص مر جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ ہم جب بھی کسی سے ملے تو سامنے والا دوبارہ ملنے کا خواہش مند ہو، کوئی ہم سے ناراض نہ ہو بلکہ دوسری مرتبہ ملنے کی تڑپ رکھتا ہو۔